عام و فہم ہے اور جو ہر قسم کے لوگوں کو بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جناب والا، اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب اپنے محترم ہمارے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ پورے اس علاقے کے لیے مسیحا جناب ڈاکٹر محمد سعید صاحب کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیو، میرے عزیز بچوں، میلاد منانے کے لیے نہیں، حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آج ایک نکتہ، ایک ایسا بیان کرنا آج ضروری سمجھتا ہوں کہ میلاد میں حاضری، پتہ نہیں اس کی کتنی برکتیں ہیں یا کتنی رحمتیں ہیں، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال کوئی ایسی نعمت یا جو میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں، میں اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، یہ اس میلاد کے صدقے سے بات کر رہا ہوں۔ پچھلے سال میں آپ کی اس محفل میں شریک نہیں تھا۔ میں جس طرح آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا کے مرض میں مبتلا تھا، بتایا کسی کو نہیں، لیکن میں نے اس کے باوجود اپنے بھائی ڈاکٹر شفیق صاحب کو، میں نے اپنے بیٹے ڈاکٹر حامد سعید کو اور بچوں کو روانہ کیا کہ آپ لوگ ضرور جائیں۔ لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتا کہ اس میلاد والے دن پتہ نہیں کس نے دعا کی۔ ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، ہماری ڈاکٹری فیل ہے۔ یہ کرونا جب سے آیا ہوا ہے، اگر اس کا اتنا علاج ہوتا تو سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹر مر گئے، فوت ہو گئے۔ ہمارے نشتر کے سب سے بڑے، جو نشتر کے وائس چانسلر تھے، جن جیسا ڈاکٹر اب کوئی پیدا نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں، اور اس طرح بے شمار ڈاکٹر صاحبان اپنی زندگی سے ہاتھوں بیٹھے، اور بھی بے شمار قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ تو میں بھی پچھلی 12 ربیع الاول کو اس مرض میں مبتلا تھا۔ اس سے پہلے میری رپورٹ پازیٹیو تھی، اور میں اس کے لیے اپنی زندگی کو نہ جانے بندہ کس طرح سوچتا ہے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی ملنا بھی نہیں چاہتا، اور مرض اللہ تعالیٰ نے ایسی موذی بنا دی ہے کہ جس کے لیے ہم کسی کو ملنے کے لیے نہیں کہتے، ملنے سے روکتے ہیں، جس کو کہیں جانے نہیں دیتے، جانے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 12 ربیع الاول کے صدقے، اس سے اگلے دن، اور بہت جلدی جب میں نے رپورٹ کرائی، اور جو میں اپنی مایوس تو میں کبھی نہیں کہوں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال فکر مند تو ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہ یہ بیماری جو مجھے لاحق ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں اب اس کا کیا بنے گا۔ لیکن اس دن کے صدقے میری اگلے دن رپورٹ نیگیٹو ہو گئی۔ میں آپ سب کی محبتوں کا، آپ سب کی دعاؤں کا اور آپ سب کی عقیدتوں کا بے حد مشکور ہوں۔ یہ مجھے نہیں پتا نبی پاک کے صدقے کس کی دعا لگی، کیونکہ میں تو اپنی اسٹیج پہ تھا، میں اپنے ان دوستوں کو دیکھتا تھا جو دنیا سے جا چکے ہیں کہ شاید میرا بھی نمبر ادھر لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے عظیم، بہت ہی مہلک بیماری سے اس طرح ٹھیک کر دیا کہ میں اس کا تصور بھی سوچ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہم اپنا بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن میں اس معجزے کو اللہ پاک کے اس کی نعمت کا، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ یہ دن میں آیا تو نہیں تھا۔ نہ جانے کس کی دعا لگی، نہ جانے نبی پاک کے صدقے کہاں پہ مجھ پہ کرم ہوا کہ میری رپورٹ اس طرح نیگیٹو ہوئی کہ میں اسی دن میں اس طرح مجھے لگا کہ پتہ نہیں مجھ سے بیماری کہاں چلی گئی ہے، اور اگلے دن میری رپورٹ نیگیٹو تھی، اور میں اللہ کے فضل سے آج بھی آپ کے سامنے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو، محبتوں کو، آپ کی محبتوں کو، آپ سب کو سلامت رکھے۔ جتنے لوگ جہاں انہوں نے شامل ہوئے، اس میں میری ماؤں بہنوں سے لے کر، یہ نہیں ان کا شکریہ اس طرح کہ جب ہم چندہ یا کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو مائیں بچوں کو بھیجتی ہیں، بیٹا جاؤ وہاں جا کے ڈالاؤ جا کے، اس طرح میری ماؤں بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی اپنے گھروں کو سجانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ میرے یہ بھائی سارے جو جہاں آئے ہوئے ہیں، جو صبح سے جلوس میں ہیں، جو ان کی تیاری بڑے دنوں سے کر رہے ہیں، میں بھی پچھلے دنوں بھی آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ سب لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی تیاری میں۔ میں نے بھی تھوڑی ان کی حوصلہ افزائی کی، بڑی خوشی ہوئی۔ اور آج میرے گاؤں میں اس وقت
जहाँ जहाँ भी हम गुजर के आए हैं, 82 चेक से हुआ आए हैं, लंगर का वसी इंतजाम किया गया। यहाँ मेरे गांव में इस वक्त भी आप सबको दावत आम है कि सब यहाँ से तशरीफ ले चलेंगे तो वहाँ आपको ये दावत का, आपके लंगर का वसी इंतजाम है। वो लोग जो पता नहीं कब से लगे हुए हैं, कितनी तैयारियां कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घरों को सजाया, जो वहाँ बैठे देखें पका रहे हैं, मैं सुबह उन सबसे मिल के आया कि भाई आपका हिस्सा है, आपकी हाजिरी हो गई। ये नहीं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, स्टेज पे खड़े हैं, नहीं, अल्लाह ताला पता नहीं किस चीज को जानता है, दिलों के हाल अल्लाह ताला जानता है। और मुझे तो इस चीज से बड़ी ही वो है कि मैं इस चीज का बहुत ही वो हूं कि ये कोई समझे कि कोई बड़ा है, कोई बड़ा अपने उसको बना लेगा। मुझे अपनी वालदा मुर्मा के साथ हज पे जाना की सआदत नसीब हुई, तो वहां पे मेरे एक दोस्त डॉक्टर साहब कहने लगे कि भाई ये जो कुछ अनपढ़ लोग आए हुए हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है, इनको तो ये नहीं पता कि 7 चक्कर लगाने हैं पहले और फिर 7 चक्कर और भी लगाने हैं। तो कुछ ने इस तरह, कुछ किसी तरह उन्होंने कुछ बातें इस तरह से की जैसे किसी गरीब की या किसी अनपढ़ की या कम इल्म वाले की हौसला शिकनी होती है कि आपका हज कहाँ से होने, आपको पता ही कुछ नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं रात को एक आलिम दीन थे हमारे, मैं बैतुल्लाह शरीफ में उनके पास गया। मैंने कहा जी हम दोनों इस तरह हैं, हमें ज़रा बड़ी तकलीफ होगी कि अगर ये इसी तरह बात करते रहे, ज़रा इनको तो थोड़ा समझाएं, ये मेरे साथ तो आ गए हैं ग्रुप में। तो उन आलिम दीन ने उस मेरे डॉक्टर साहब दोस्त की इस तरह से वो बात की कि आप क्या समझते हैं कि आपके पास पैसे हैं और आप, वो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जी आप डॉक्टर साहब कितनी देर बाद हज कर सकते हैं? कहता जी हम हर साल हज कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया हुआ कि हम हर साल हज कर सकते हैं। तो उन आलिम दीन ने एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे शेखुल हदीस, उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर साहब बात ये है कि आप तो हर साल हज कर सकते हैं, उस गरीब ने जिसने पाई पाई जोड़ी सारी जिंदगी और आज वो यहाँ चल के आ गया दिल की चाहत से और यहाँ वो चलता फिर रहा है, रो रहा है, तो आप उसको घटिया या हकीर न समझे। हो सकता है आपका हज रद्द कर दिया जाए और उस गरीब की जो फिर रहा है, नकल कर रहा है, पूछ पूछ के चल रहा है, उसकी मकबूलियत पता नहीं कहाँ हो। तो यकीन मानिए कभी ये ना समझिएगा कि हमारा इल्म नहीं है, हम नहीं है, पता नहीं अल्लाह को हमारी कौन सी अदा पसंद आ जाए। मैंने वो वाकया बताना नहीं था, मैंने पिछले साल भी अपनी कोई बात नहीं जहाँ जाहिर भी नहीं करने दी थी। मैंने कहा सर मेरे लिए दुआ करा देना, मैं आ नहीं सका, लेकिन आज मैंने ये बात कह के अपने दिल की बात कह दी है कि कभी ये ना समझना कि हमारा पता नहीं क्या हिस्सा है, या हम बड़े छोटे से वो हैं। उलमा की बड़ी कदर करता हूँ, जो उलमा बड़ा इल्म रखते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी भी कोई अदा अल्लाह को पसंद आ जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। ये जरूरी नहीं है। एक पाई देने वाला, 1 रुपया देने वाला अल्लाह के राह में लाख देने वाले से ज्यादा मकबूल हो। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। कभी ये ना समझिए मुझे अल्लाह ने थोड़ा दिया है, मेरी हैसियत थोड़ी है, वो दिलों के हाल अल्लाह जानता है, पता नहीं उसको हमारी कौन सी अदा पसंद आ जाए। इसलिए कभी ये नहीं है। दूसरे आखिरी ये चीज समझें, अगर ये मिलाद शरीफ के लिए हम लोग नबी पाक के उसके लिए ये इतना थोड़ा सा अपना हिस्सा डालते हैं, उसका हक तो अदा कर ही नहीं सकते। जो नेमतें जो अल्लाह ताला ने जो हुजूर की शक्ल में हमें अपना प्यारा नबी अदा किया, उसकी शक्ल मुझे कोई तकरीर ये वो नहीं आती, अपने टूटे फूटे लफ्जों में अपना थोड़ा सा मतलब बयान करना चाह रहा होता हूँ कि अगर हम उसका तो हक अदा नहीं कर सकते, अगर हम अपने छोटे छोटे बच्चों की सालगिरह मना सकते हैं, अपने बूढ़ों की 90 साल का हो तो उसकी भी बर्थडे मनाई जा रही होती है। बच्चों को तो छोड़े, जो सेंचुरी बना के जो मरण के नेड़े है, वो जी कबर की तैयारी होती, वो भी कहता जी बर्थडे मना रहे हैं जी। उन्होंने हर साल जिंदगी का एक दिन कम हो रहा होता है और हम पापे की भी बर्थडे मना रहे होते हैं, पोता होता उसकी भी बर्थडे मना रहे होती है, बेटी की भी बर्थडे मना रहे होते हैं, माँ और नानी की भी बर्थडे मना रहे होते हैं। साल बाद उससे तो कोई इनकार नहीं करता। जिसके सदके सब कुछ मिला, जिसके सदके सब कुछ मिला, वही ईद मनाते हैं, एक ईद उल फितर मनाते हैं, एक ईद उल ज़ुहा मनाते हैं। जिसके सदके ये दोनों ईदें मिली, आज वो दिन है, क्या इसको मनाना हमारे लिए जायज नहीं? हम तो इसका हक ही अदा नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी हाजिरी लगाना, ये थोड़ी सी धूप लग जाना, या थोड़े से हमारे कदम चल जाना, ये कोई वो नहीं है। बस सिर्फ नाम लिखाते हैं कि कभी जिक्र आए, वो अल्लाह ताला ये फरिश्तों से पूछे वो मेरे नबी के मिलाद में कौन कौन थे, वो पता नहीं हमारा नाम भी उसमें लग जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए, और बाकी अमलों से तो हम नहीं बख्शे जाएंगे। हम तो बड़े गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला किसी अपनी कोई खास रहमत फरमाए
اور خاص اپنی کرم فرمائے. اور آپ سب دوستوں کا جنہوں نے جس طرح بھی اس میں شرکت کی, بچوں کا, بڑوں کا, بزرگوں کا, اتنے بزرگ کھڑے مجھے نظر آ رہے ہیں, مجھے مریض نظر آ رہے ہیں, جو اتنے مریض ہیں صبح سے لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ. میں نے کچھ کو وہاں گاؤں میں راستے میں یہ بھی کہا کہ آپ لوگ ٹھہر جائیں, آپ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, مریض ہیں, لیکن وہ چلے ہوئے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور کرائے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب کے جائز جتنی خواہشیں ہیں, دلی خواہشیں, ان کو پورا فرمائے. آپ سب کو اپنے کام میں, اپنے ہر کام میں جس میں اس میں برکت عطا فرمائے. جو کام بھی آپ جو کاروبار کرتے ہیں, جو آپ کی اس میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اس دن کے صدقے, اس نسبت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دین اور دنیا کی بہتری فرمائے, ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل بنائے, ہمارے بچوں کو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلائے. صرف دین ہی نہیں, دنیا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھے اس میں دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے اچھے سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی نصیب فرمائے. کیونکہ جب میں بیمار ہوا تھا تو میری ایک ہی خواہش تھی, کوئی اور خواہشیں پتہ نہیں اللہ نے پتہ نہیں پوری کر دی ہوں. میری ایک خواہش تھی, یا اللہ مجھے اپنے بچوں کی خوشیاں دکھانا. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس صدقے میں, کس کی دعا میں اور کس اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مشکلیں, ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. اور میں یہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ بات اس لیے کر گیا کہ ہم لوگ, ہماری ڈاکٹری فیل ہے, لیکن اس ذات کریمی, اس کی عنایتوں, یہ اس کا صدقہ ہے کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. ناممکن ہمارے لیے ہے کچھ, اس ذات کے لیے, میرے اللہ اور اس کے حبیب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات میرے حضور کو دیے, ان کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے. ہم صدقہ ان کا کھاتے ہیں, ہم صدقہ ان کا پیتے ہیں, ہم سب جو کچھ ہیں, جو بھی ہیں, سب ان کا صدقہ ہے. انہی نسبتوں سے ہمیں فخر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جس طرح بھی جن دوستوں نے جس طرح بھی حصہ ملایا ہے, خاص طور پہ جو یہاں موجود نہیں ہیں اور انہوں نے اس کے پس پردہ بہت خدمت کی ہے, اس وقت بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی یہ صاحب آ جائیں اور لنگر کھا لیں. جنہوں نے پکایا, بنایا, حصہ ڈالا, کسی طرح بھی, صرف آج کا دن نہیں میرے دوستوں بھائیوں, یہ صرف آج کا دن نہیں, میلاد تو ہر وقت ہے. میلاد تو 12 مہینے, تو ایک خاص دن کی نسبت علیحدہ ہے. اور بس آخر میں ایک گناہگار انسان ہوں. اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائے. میری تھوڑی سی قاری صاحب سے دعا ہے کہ وہ اپنی دعائیہ اختتام کریں. میرے یہ الفاظ, ان پہ میں اپنا اختتام کرتا ہوں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جی ہاں جی, ایک دفعہ پھر سارے دوستوں کا اپیل ہے کہ یہ سارے ہمارے ادھر ساتھ تشریف لائیں گے. یہ جلوس یہی نہیں, اس کی ایک روایت ہے کہ یہ وہاں 79 ٹیک میں جا کے ختم ہوتا ہے. وہاں پہ لنگر کا انتظام بھی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ لوگ مایوس ہو جائیں کہ آپ سب کو چھوڑ کے آ گئے. میری آپ سب دوستوں سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ سب اسی طرح اسی قافلے کو لے کے جہاں صبح سے چلے سے وہیں تک ساتھ دیں گے. آپ سے یہ بھی درخواست ہے. مہربانی, بہت شکریہ.